کھانے کے بعد وہ کمرے میں آئی تو سفیر وہاں پہلے سے موجود تھا۔ وہ ٹی وی پر کوئی مووی دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ دوستانہ انداز میں مسکرایا۔ آ بیٹھو، اچھی مووی آ رہی ہے۔ اس کی نظریں اسکرین پر تھیں اور ذہن معاذ میں اٹکا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے تمہیں فلم اچھی نہیں لگ رہی؟ والیوم کم کرتے ہوئے وہ بولا۔ نہیں، اچھی ہے فلم۔ اس نے چونکتے ہوئے اسے جواب دیا۔ فلم سے تمہاری بیزاری اپنی جگہ درست ہے، چاہے جن حالات میں بھی ہماری شادی ہوئی ہے۔ بہرحال آج ہماری شادی کی تیسری رات ہے اور صرف 3 دنوں میں 2 افراد ایک دوسرے سے اتنے تک نہیں آ جاتے کہ آپس میں گفتگو کرنے کے بجائے ٹی وی دیکھ کر وقت گزاریں۔ یہ نوبت تو غالباً شادی کے 2-3 سالوں بعد آنی شروع ہوتی ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے ریموٹ سے ٹی وی آف کر دیا تھا۔ اچھا چلو، ہم اپنی باتیں کرتے ہیں، موضوع کا انتخاب تم کرو۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ مجھے سمیہ کے بارے میں بتائیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ کیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ یہی کہ وہ آپ کو پہلی مرتبہ کب اچھی لگی اور کیوں اچھی لگی؟ تمہیں برا نہیں لگے گا اگر میں تم سے اس کی باتیں کروں گا؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ اصولاً مجھے برا ماننے کا کوئی حق ہے تو نہیں۔ وہ میرے اور آپ کے درمیان نہیں آئی، میں آپ کے اور اس کے درمیان آئی ہوں۔ اگر لگے تو اسے میرا ذکر برا لگنا چاہیے، مجھے اس کا نہیں۔ اس نے صاف گوئی سے کہا۔ مگر تم جان بوجھ کر تو ہمارے درمیان نہیں آئیں۔ اگر ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو تمہارے ساتھ بھی تو زیادتی ہوئی ہے۔ اس نے سگریٹ سلگاتے ہوئے اس پر ایک نظر ڈالی۔ وہ میری قسمت تھی اور میری قسمت میں جو لکھا تھا وہ ہو گیا۔ میں اس کے لیے کسی کو الزام نہیں دیتی۔ وہ متانت سے بولی، پھر 1 سیکنڈ کو توقف کر کے دوبارہ گویا ہوئی۔ آپ نے میرا سوال ٹال دیا۔ میں آپ سے سمیہ کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ وہ کیا بہت خوبصورت ہے؟ وہ جواب میں مسکرایا۔ خوبصورت؟ اگر میری نظر سے دیکھو تو وہ اس دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہے، اور اگر دوسرے لوگوں کی بات کروں تو وہ گڈ لکنگ ہے۔ جواب دیتے ہوئے اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا والیٹ اٹھایا اور پھر اس میں سے کچھ نکالنے لگا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھو اس کی تصویر۔ اس نے والیٹ میں سے تصویر نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ بلو ٹراؤزر اور ریڈ ٹی شرٹ کے ساتھ گلے میں دوپٹے کے انداز میں بلیک اور ریڈ پرنٹڈ اسکارف لیے وہ لڑکی بڑی بے ساختگی سے کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ ہنستے ہوئے سب سے نمایاں چیز اس کے ڈمپلز تھے۔ اس کی ہنسی بہت پیاری ہے، خاص طور پر ڈمپلز بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اس نے تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے تبصرہ کیا۔ حیرت ہے، تمہیں بھی اس کی وہی چیز سب سے اچھی لگی جو مجھے لگتی ہے۔ وہ ہولے سے ہنسا۔ سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے اس نے تصویر واپس والیٹ میں رکھ دی تھی۔ اس وقت وہ اس سے اتنی دور تھی کہ وہ اسے یاد کر کے دکھی ہونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے اس نے اپنی توجہ اس لڑکی کی طرف کر لی جسے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے سب پریشانیاں بھول جانے کو جی چاہنے لگتا تھا۔ ظفر تفریحی پروگرام بنانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ حسب عادت اس نے ایک پکنک کا پروگرام بنا لیا جس میں صبا کی سسرال کو بھی انوائٹ کیا تھا۔ وہ اور آسماں ہنی مون کے لیے جانے والے تھے اور جانے سے 2 دن پہلے اس نے پکنک ارینج کر لی تھی۔ سفیر کی ایک خالہ جو دبئی سے آئی تھیں واپس جا چکی تھی، جبکہ دوسری ابھی یہیں موجود تھیں۔ وہ سبھی لوگ پکنک پر آئے تھے۔ وہ دونوں واک کرتے ہوئے سب سے کافی دور آ گئے تھے۔ سفیر اسے اپنی کینیڈا میں منائی جانے والی اس پکنک کا احوال سنا رہا تھا جس میں اس نے اپنے یونیورسٹی کے دوستوں کے ساتھ مل کر بہت انجوائے کیا تھا۔ وہ بڑی دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ بہت دور جھیل کے کنارے بیٹھ کر باتیں کرتے ہوئے ارتضیٰ اور ظفر اسے نظر آئے تھے۔ سفیر نے ان دونوں کو نہیں دیکھا تھا، وہ اپنا قصہ سنانے میں مصروف تھا۔ واک کرتے کرتے اچانک اس نے سفیر کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے بہت حیران ہوا تھا۔ یہ لڑکی جو اپنی عمر سے 20-30 سال بڑی اور میچیور لگتی تھی، اس سے وہ یہ توقع کبھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کسی پکنک اسپاٹ پر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر واک بھی کر سکتی ہے۔ اپنا قصہ ادھورا چھوڑ کر اس نے اسے متحیر سے انداز میں دیکھا۔ اس دوران واک کرتے ہوئے وہ دونوں ارتضیٰ اور ظفر کے کافی قریب پہنچ چکے تھے۔ وہ دونوں ان دونوں کو کافی دور سے ہی آتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ سفیر کی بعد میں نظر پڑی تھی ان دونوں پر۔ بڑی دور تک کا چکر لگا کر کافی دیر بعد وہ دونوں واپس سب لوگوں کے پاس آ گئے تھے۔ لنچ کا زبردست اہتمام تھا۔ آسماں اور علینا کھانا لگانے میں مصروف تھیں۔ وہ بھی ان دونوں کی مدد کروانے لگی۔ کھانے کے وقت بہت شور مچا ہوا تھا۔ فل والیوم میں
گانے بھی بج رہے تھے اور سب لوگ بھی زور زور سے بولنے اور شور شرابہ کرنے میں مصروف تھے۔ اس نے سامنے رکھی ہوئی بریانی کی ڈش اٹھائی اور اپنی پلیٹ میں بریانی ڈالنے سے پہلے اس نے سفیر سے پوچھا، آپ بریانی لیں گے؟ اس نے جواباً سر اس بات میں ہلایا تو اس نے اپنی پلیٹ میں بریانی ڈالنے سے پہلے اس کی پلیٹ میں ڈالی۔ پھر اس نے شامی کباب کی ڈش اٹھائی تو اسی طرح اس سے پوچھ کر پہلے اس کی پلیٹ میں ایک کباب رکھا اور پھر اپنی پلیٹ میں۔ بابا نے اپنے چہرے کے تاثر سے ایسا ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ انہوں نے اس کی یہ بات خاص طور پر نوٹ کی ہے، لیکن دل ہی دل میں وہ صبا کی اس مشرقی بیویوں والی ادا سے بہت محفوظ ہوئے تھے۔ انہیں وہ دونوں ساتھ بیٹھے اچھے لگ رہے تھے۔ ان کے درمیان یقیناً بہت محبت اور انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی تھی۔ ان کے دل کو بہت اطمینان ہوا تھا۔ ساتھ مل کر ایک بہت ہی بھرپور دن گزار کر وہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس آ گئے تھے۔ ظفر اور آسماں ہنی مون کے لیے پاکستان کے شمالی علاقوں کی طرف نکل گئے تھے۔ علینا نے جیسے ہی اسلام آباد واپسی کا اعلان کیا، سفیر نے بھی جھٹ پٹ اپنی واپسی کی سیٹ کنفرم کروا لی۔ علینا کے جانے کے تیسرے دن کی فلائٹ تھی اس کی۔ اس دوران وہ سفیر کے ساتھ کئی مرتبہ اپنے گھر ہو آئی تھی۔ سفیر کی اتنی جلدی واپسی کسی کے لیے بھی حیرت کا باعث نہیں تھی۔ سب کے علم میں یہ بات تھی کہ سفیر 1 سال کے اندر اندر مستقل طور پر پاکستان واپس آنے والا ہے اور اسی لیے وہ وہاں اپنے رکے ہوئے سب کام جلدی جلدی مکمل کر لینا چاہتا ہے۔ اس تمام عرصے میں اس کے سفیر کے ساتھ بہت نارمل تعلقات رہے تھے۔ ایئرپورٹ روانگی سے قبل کمرے سے تیار ہو کر نکلنے سے پہلے وہ چند لمحوں کے لیے اس کے پاس آ کر رکا تھا۔ تم بہت اچھی ہو صبا، کاش میں تم سے محبت کر سکتا۔ اس کے لہجے میں افسردگی تھی۔ وہ آہستگی سے مسکرائی۔ تمہیں تکلیف ہو رہی ہوگی یہ بات سوچ کر کہ تمہارا شوہر تم سے دور جا کر فوراً ہی ایک دوسری لڑکی سے شادی کرنے والا ہے۔ اس نے اس کی آنکھوں میں آنسو ڈھونڈنے چاہے۔ آپ نے اول روز مجھے ساری بات صاف صاف بتا دی تھی اور میں ساری باتیں جاننے کے باوجود اس رشتے کو نبھانے کے حق میں ہوں۔ آپ یقین کر لیں کہ میں نے حقیقت پسندی کے ساتھ اس ساری صورتحال کو قبول کر لیا ہے۔ میں آپ دونوں کی واپسی کا انتظار کروں گی۔ سفیر کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے صرف اس کے گھر والے ہی نہیں گئے تھے، بلکہ بابا، ڈیڈی اور ارتضیٰ بھی اسے سی آف کرنے آئے تھے۔ وہ اس کی اچھائیوں کا معترف ہو گیا تھا۔ رخصت ہوتے وقت بھی اس نے بڑی گرم جوشی اور اپنائیت کے ساتھ اسے خدا حافظ کہا تھا۔ سفیر نے ٹورنٹو پہنچتے ہی اپنی خیریت کا فون کیا تھا۔ زرینہ آنٹی اور اس نے بہت مختصر سی گفتگو کی تھی۔ ظفر واپس جانے والا تھا۔ وہ بھائی کے ساتھ 1-2 دن گزارنا چاہتی تھی۔ زرینہ آنٹی نے اسے بخوشی میکے جانے کی اجازت دے دی۔ ظفر کے جانے میں ابھی 2 دن تھے۔ آسماں بہت چپ چپ نظر آ رہی تھی۔ اتنا عجیب لگ رہا ہے صبا، ظفر کے جانے کا سوچ کر دل بہت گھبرا رہا ہے۔ تمہیں بھی اسی طرح کی فیلنگس ہوئی ہوگی سفیر کے جانے پر؟ آسماں نے اس سے کہا تو اس نے اقرار میں گردن ہلا دی۔ فطری بات ہے نا بھابھی، جس شخص سے آپ کا رشتہ جڑا ہے اس کا دور جانا اچھا کیسے لگ سکتا ہے؟ وہ شام کو آئی تھی۔ شام سے لے کر رات گئے تک وہ ظفر، ارتضیٰ اور آسماں آپس میں باتیں کرتے رہے تھے۔ بابا، ڈیڈی اور ماما نے رات 10 بجے تک ان لوگوں کا ساتھ دیا تھا۔ اگلے روز معاذ کا اسکول کا پہلا دن تھا۔ اس کا ایڈمیشن صبا کی شادی سے بھی کافی دن پہلے ہو چکا تھا۔ ماما نے معاذ کو بڑی خوشی خوشی اسکول کے لیے تیار کیا تھا۔ اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنایا۔ رات دیر تک جاگنے کے باوجود وہ سب لوگ معاذ کو خدا حافظ کہنے کے لیے جلدی اٹھ گئے تھے۔ سارا گھر اس کے آگے پیچھے تھا۔ وہ خود بھی اسکول جانے پر بہت خوش تھا۔ اسی خوشی میں اس نے ناشتہ بھی روزانہ کی طرح ستائے بغیر کر لیا تھا۔ ارتضیٰ اسے چھوڑنے جا رہا تھا۔ سب کو سلام کرو اور پیار کروا کر آؤ۔ ارتضیٰ نے اس کا بیگ ٹیبل پر سے اٹھاتے ہوئے اسے سمجھایا تو وہ بھاگتا ہوا پہلے ڈیڈی کے پاس گیا۔ انہوں نے جھک کر اسے پیار کیا، دعائیں دیں۔ پھر وہ بابا کے پاس آیا۔ انہوں نے بھی اسے گود میں اٹھا لیا۔ اپنے پاپا جیسے آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ بننا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ۔ بابا کی گود سے اتر کر وہ ان کے برابر میں کھڑے ظفر کے پاس آ گیا تھا۔ پہلے ماما کے پاس جاؤ، ظفر نے اسے سمجھایا۔ وہ بھاگ کر صوفے پر بیٹھی ماما کے پاس آ گیا۔ ماما کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے اپنے سینے سے لگا کر پیار کرتے ہوئے ان کی آنکھوں سے بڑی تیزی سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ارتضیٰ فوراً ان کے پاس آیا تھا۔ ماما پلیز اس طرح مت کریں۔ آج معاذ کی تعلیمی زندگی کا پہلا دن ہے، آپ اسے دعائیں دیں۔ اس نے ان کے کندھے پر بڑی محبت سے اپنا ہاتھ رکھا تھا۔
ظفر چلا گیا تو وہ واپس اپنے سسرال آ گئی تھی۔ سفیر نے اس ایک فون کے بعد دوبارہ فون نہیں کیا تھا۔ زرینہ آنٹی کو اس کا فون نہ آنے پر بہت تشویش تھی۔ اسے گئے 10 دن ہو چکے تھے۔ شروع کے 4-5 دن اس کی کال کا انتظار کرنے کے بعد انہوں نے خود ہی اسے گھر پر فون کیا، مگر وہ گھر پر ملا نہیں۔ پھر اس کا فون آ گیا تھا، لیکن یہ فون صبا کے لیے تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب اس کے کمرے میں فون کی بیل بجی تھی۔ اس نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف سفیر تھا۔ آپ اتنے دنوں سے کہاں ہیں؟ یہاں پر سب آپ کی طرف سے بہت فکر مند ہیں۔ اس کی آواز سنتے ہی صبا نے اس سے کہا، یہیں ہوں، مجھے کہاں جانا ہے؟ اور جو میرے لیے فکر مند ہیں ان سے کہو میرے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ کیا ہوا سفیر، آپ ملے سمیہ سے؟ اس کا سوال سن کر اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ میں بہت پریشان ہوں صبا، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ سمیہ مجھ سے بہت بری طرح ناراض ہو گئی ہے۔ وہ بہت مایوس اور پریشان لگ رہا تھا۔ آپ فکر نہیں کریں، وہ آہستہ آہستہ ساری بات سمجھ جائے گی۔ اسے آپ کی مجبوری کا اندازہ ہو جائے گا، آپ اسے تھوڑا وقت دیں۔ اس نے اسے تسلی دینی چاہی تو وہ جواباً غصے سے بولا، بات تو وہ تب سمجھتی اگر میری کوئی بات اس نے سنی ہوتی۔ وہ نہ مجھ سے مل رہی ہے نہ فون پر بات کر رہی ہے۔ اسے میری کسی مجبوری سے کوئی سروکار نہیں۔ اس کے نزدیک مجھ سے ناراض ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ میں شادی کر کے آیا ہوں۔ چاہے کسی بھی وجہ سے وہ میری آواز سن کر فون بند کر دیتی ہے، اپنے گھر میں مجھ سے ملنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اپنے آفس جانا اس نے چھوڑا ہوا ہے۔ میں اس سے کہاں ملوں؟ کیسے اپنی پوزیشن کلیئر کروں؟ وہ آپ سے محبت کرتی ہے سفیر، اور جن سے محبت کی جاتی ہے پھر ان سے زیادہ عرصہ ناراض نہیں رہا جا سکتا۔ اسے آپ پر بہت اعتماد تھا۔ ابھی چونکہ اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہے اس لیے وہ اس طرح ریئیکٹ کر رہی ہے، مگر وہ زیادہ دنوں تک آپ سے ناراض نہیں رہ پائے گی۔ وہ آپ کی مجبوری اور آپ کے عذر کو قبول کرتی ہے یا نہیں، بہرحال وہ آپ کی معذرت کو ضرور قبول کر لے گی۔ آپ تھوڑے دن انتظار کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی اور وہ قدر مطمئن بھی ہو گیا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو صبا، مجھے اس طرح مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اس نے مزید 3-4 منٹ اس سے بات کی اور پھر فون بند کر دیا تھا۔ صبح اس نے ناشتے کی میز پر زرینہ آنٹی کو سفیر کے فون کے بارے میں بتایا۔ وہ آفس میں تھوڑے بزی تھے، اس وجہ سے فون نہیں کر رہے تھے۔ بیٹے کی خیریت کی اطلاع ملنے پر سکون اور اطمینان محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اس بات سے تھوڑی سی تکلیف بھی پہنچی کہ اتنے دنوں بعد اس نے فون کیا تو اپنی بیوی کو، ماں کو نہیں۔ زرینہ آنٹی کئی سالوں سے اپنا ذاتی اسکول کامیابی کے ساتھ چلا رہی تھیں۔ شادی کی مصروفیات کے پیش نظر انہوں نے اسکول جانا چھوڑا ہوا تھا، مگر اب وہ دوبارہ اسکول جانے لگی تھیں۔ جب سے انہوں نے اسکول جانا شروع کیا تھا وہ گھر میں اکیلی بہت بوریت محسوس کرنے لگی تھی۔ آنٹی 3 بجے واپس آئیں۔ تم کھانا کھا لیتیں؟ میرے انتظار میں بھوکی کیوں بیٹھی رہیں؟ ان کا موڈ صبح کی بات پر آف تھا، مگر پھر بھی انہوں نے اس سے پیار سے ہی بات کی تھی۔ آنٹی، اکیلے کھانا کھانے کا دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس نے اپنی پلیٹ میں سالن ڈالتے ہوئے انہیں جواب دیا۔ طلحہ میڈیسن پڑھ رہا تھا، اس کے آنے جانے کے کوئی اوقات مقرر نہیں تھے، اسی وجہ سے وہ ان لوگوں کے ساتھ لنچ پر موجود نہیں تھا۔ لنچ کے دوران ہی اس نے آنٹی سے اپنی بوریت کا ذکر کیا۔ انہوں نے اس کا مسئلہ بڑی سنجیدگی اور توجہ سے سنا، پھر کچھ سوچ کر اس سے بولی، تم میرے ساتھ اسکول چلا کرو، کہیں جاب کرنے سے بہتر نہیں کہ اپنا اسکول سنبھالنے میں میری مدد کرو۔ ٹھیک ہے آنٹی، میں کل سے آپ کے ساتھ چلوں گی۔ اور پھر اگلے روز سے وہ ان کے ساتھ اسکول جانے لگی۔ گھر پر ماما وغیرہ نے بھی اس کے اس اقدام کو بہت سراہا تھا۔ خاص طور پر ارتضیٰ نے اس کی بہت حوصلہ افزائی کی تھی۔ 9 to 5 والی جاب کے مقابلے میں یہ کام بہت بہتر ہے۔ ہمارے کلچر میں لڑکیوں کے لیے ٹیچنگ سے اچھا کوئی پروفیشن نہیں ہو سکتا۔ سفیر کی فون کالز آ رہی تھیں، مگر بہت مختصر۔ وہ اپنے مسئلے میں الجھا ہوا تھا۔ زرینہ آنٹی سے بھی وہ بہت مختصر گفتگو کرتا تھا۔ وہ مزید بات کرنے کے لیے تڑپتی ہی رہ جاتی تھیں اور وہ اچھا ممی خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیتا۔ اس نے صبا کو پیسے بھیجے تھے، اگرچہ وہ یہ بات جانتا تھا کہ اسے اس کے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ ممی پاپا اس کی ہر ضرورت بہت اچھی طرح پوری کر سکتے تھے، مگر شاید وہ اپنی ذمہ داری نبھانا چاہتا تھا۔ وہ اس کے پیسے بھیجنے پر اتنی خوش نہیں ہوئی تھی جتنا انکل ہوئے تھے۔ ظفر کے جانے کے 6 مہینے بعد
آسما بھی اس کے پاس چلی گئی تھی۔ ماما اور ڈیڈی بہو کے جانے پر اداس تو ہوئے تھے، مگر انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے پاس جا رہی تھی اور اسے اس کے پاس ہی رہنا چاہیے تھا۔ وہ ہر ویکینڈ اپنے میکے میں گزارتی، باقی سارا ہفتہ اس کا اسکول کی مصروفیات کی نظر ہو جاتا تھا۔ اس دوران صرف فون پر گھر والوں سے بات ہوتی یا ان لوگوں میں سے کوئی اس سے ملنے آ جاتا، لیکن چھٹی کا دن وہ وہیں پر گزارتی تھی۔ معاذ اس بات پر سمجھوتا کر چکا تھا کہ اب اس کی خالہ اس کے ساتھ نہیں رہیں گی، مگر جب وہ گھر آتی تو وہ اس سے اسی والہانہ انداز میں ملتا، اپنے اسکول کی ایک ایک بات اسے بتاتا۔ وہ اسے فرمائشیں کر کر کے مختلف پوئم سنتی، وہ بھی اس سے اپنی ساری ضدیں پوری کرواتا اور رات کو اس کے پاس ہی سوتا۔ ماما کہتی تھیں کہ اس کے آنے پر معاذ اتنا ضدی اور بدتمیز ہو جاتا ہے، ورنہ باقی سارا ہفتہ وہ بہت اچھا بچہ رہتا ہے۔ ارتضیٰ نے اس کے لیے ایک گورننس رکھ لی تھی۔ ماما اس کی ضد کے آگے چپ تو ہو گئی تھیں، مگر پھر بھی وہ معاذ کی زیادہ تر کام خود ہی کیا کرتی تھیں۔ سفیر کا بہت دنوں سے فون نہیں آیا تھا۔ گھر میں سبھی کو اس کے فون نہ کرنے پر تشویش تھی۔ وہ خود نہ تو گھر کے فون پر اور نہ موبائل پر، وہ کہیں نہیں مل رہا تھا۔ وہ گھر پر نہیں ملا تو آفس فون کیا گیا، وہاں سے پتہ چلا کہ وہ آج کل چھٹیوں پر ہے۔ اس خبر سے سب کی تشویش مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ چھٹیوں پر تھا اور گھر پر موجود نہیں تھا، یعنی وہ کہیں گیا ہوا تھا، مگر کہاں؟ سب سفیر کی طرف سے پریشان تھے۔ اس نے اسے ای میل بھیجی، یہ سوچ کر کہ وہ جہاں کہیں بھی ہے کم از کم اپنی میل ضرور چیک کرتا ہوگا۔ سفیر آپ کہاں ہیں؟ ہم سب آپ کے لیے بہت پریشان ہیں۔ اس کا یہ پیغام بہت مختصر سا تھا۔ اس کا جواب تیسرے دن سفیر کی فون کال کے ذریعے موصول ہو گیا تھا۔ شکر آپ ملے تو، ہم لوگ تو بہت پریشان ہو گئے تھے۔ اس کی آواز سنتے ہی وہ بولی، اور جواباً وہ خاموش رہا تھا۔ لیکن آپ تھے کہاں؟ اس نے مزید پوچھا تو وہ سنجیدگی سے بولا، میں نے اور سمیہ نے شادی کر لی ہے۔ 1 مہینہ ہو گیا ہے ہماری شادی کو۔ ہم دونوں ہنی مون کے لیے یورپ گئے ہوئے تھے، کل ہی واپس آیا ہوں۔ ابھی تمہاری میلز پڑھی ہیں، اسی لیے فون کیا ہے۔ آپ دونوں کی شادی ہو گئی؟ زبردست، یہ تو بہت اچھی خبر ہے، بہت مبارک ہو۔ سمیہ کو بھی میری طرف سے مبارکباد دیجیے گا۔ دیکھیں، میں نے آپ سے کہا تھا نا، وہ زیادہ دنوں تک آپ سے ناراضگی برقرار نہیں رکھ پائے گی۔ اسے ماننا ہی تھا اور وہ مان گئی۔ اس نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اسے مبارکباد دی تھی۔ وہ جواب میں ایک مرتبہ پھر خاموش رہا۔ کیا ہوا؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ صبا، تم اتنی اچھی مت بنا کرو، مجھے تم سے شرمندگی ہونے لگتی ہے۔ وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولا۔ وہ اس کے لہجے پر کچھ حیران سی ہوئی۔ اچھا سنو، اب تم مجھے گھر پر فون مت کرنا۔ میں نے تمہیں سمیہ کے بارے میں بتایا تھا نا کہ وہ میرے بارے میں بہت پوزیسو ہے۔ تمہارا فون آیا تو اسے بہت برا لگے گا۔ مجھے ای میل سے مت بھیجنا، اسے میرا پاسورڈ پتہ ہے۔ میں اس سے اپنی کوئی چیز نہیں چھپاتا۔ اگر اس نے تمہاری میلز دیکھ لیں تو مجھے بہت پرابلم ہو جائے گی۔ ابھی بھی تمہاری میل میں نے پڑھنے کے ساتھ ہی ڈیلیٹ کر دی ہے۔ کبھی کوئی بات ہو تو تم مجھے آفس فون کر سکتی ہو، وہ بھی کوئی بہت خاص بات ہو تب، ورنہ میں خود ہی تمہیں فون کیا کروں گا۔ اس کا لہجہ تنبیہی اور دو ٹوک قسم کا تھا۔ آپ فکر مت کریں، میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ میری وجہ سے آپ دونوں کی زندگی میں کوئی پرابلمس نہیں آئیں گی۔ اس نے ایک بار پھر اسے یقین دہانی کروائی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میں فون بند کر رہا ہوں، کل یا پرسوں میں تمہیں پیسے بھی بھیج دوں گا۔ خدا حافظ۔ اس کا جواب سنے بغیر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر لاؤنج میں آئی تو زرینہ آنٹی اور انکل وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں سفیر کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے۔ اس کی اتنی طویل گمشدگی ان دونوں کے لیے بہت پریشان کن تھی۔ آؤ بیٹا، انکل اسے دیکھ کر شفقت بھرے انداز میں مسکرائے۔ وہ ان دونوں کے پاس صوفے پر بیٹھ گئے۔ سفیر کا فون آیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ اس اطلاع پر ان دونوں کا چونکنا لازمی تھا۔ کہاں غائب تھے حضرت اتنے دنوں سے؟ تم نے پوچھا نہیں؟ انکل اس کی خبر ملنے پر قدرے مطمئن ہوتے ہوئے بولے۔ آنٹی بیٹے کی خیریت پوچھنے کے بجائے بالکل خاموش بیٹھی تھیں۔ سفیر اور صبا کی شادی شدہ زندگی کے اس 11 ماہ کی مختصر مدت میں یہ دوسرا موقع تھا جب انہیں صبا سے روایتی سانسوں والی جیلسی محسوس ہوئی تھی۔ بیٹے نے اتنے دنوں کی غیر حاضری کے بعد انہیں فون کرنے اور اپنی خیریت سے آگاہ کرنے کے بجائے اپنی بیوی کو فون کرنا مناسب سمجھا تھا۔ وہ ٹورانٹو میں نہیں تھے۔ وہ آہستگی سے بولی، یہ کہیں سنے بغیر غائب ہونے کی اچھی عادت ہے؟
تم نے اسے کچھ کہا کیوں نہیں؟ وہ اپنے بیٹے سے خفا نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے سمیہ سے شادی کر لی ہے، وہ دونوں گھومنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اس نے اسی پرسکون لہجے میں انہیں یہ خبر سنائی۔ کون سمیہ؟ آنٹی نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، جبکہ انکل ایک دم صوفے پر سے اٹھ گئے۔ تقریباً چلاتے ہوئے انہوں نے کون سمیہ کہا تھا۔ سمیہ مارگریٹ، وہ مسلمان ہو گئی ہے، اب اس کا نام سمیہ ہے۔ وہ چند لمحوں پہلے اس لڑکی سے حسد کر رہی تھیں اور اب وہ خود میں اس سے نگاہیں ملانے کی ہمت نہیں پا رہی تھیں۔ انکل کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ بہت نڈھال سے انداز میں وہ صوفے پر گر گئے۔ آنٹی کی طرح انہوں نے بھی اس سے نظریں نہیں ملائی تھیں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بالکل چپ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ آنٹی کی صدمے اور غم سے نڈھال حالت کا اندازہ کرتے ہوئے فوراً ہی ان کے لیے پانی لے کر آ گئی تھی۔ آنٹی پلیز پانی پی لیں۔ اس نے گلاس ان کے لبوں سے لگایا۔ آپ حوصلہ کریں آنٹی، یہ شادی سفیر کو لازمی کرنا تھی۔ جو چیز ہونا طے تھی اس کے ہو جانے پر افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سفیر نے اچھا نہیں کیا، بالکل اچھا نہیں کیا۔ صبا، ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر ڈالی۔ وہ اسے اپنے گلے سے لگا کر رونے لگیں۔ سب ان کی وجہ سے ہوا ہے، ان کی ضد اور غصے کی وجہ سے۔ یہ اولاد کو اپنی رعایا سمجھتے ہیں۔ مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں ان کا ساتھ دوں۔ یہ نہیں سوچا کہ وہ بیٹا بھی تو آخر انہی کا بیٹا ہے۔ کیا اس میں ان جیسی ضد اور غصہ نہیں ہوگا؟ ان کی ضد اور غلط فیصلے نے ہم سب کو تو نقصان پہنچایا ہی ہے، مگر سب سے زیادہ نقصان تمہارا ہوا ہے۔ تمہارے ماں باپ کو کیا منہ دکھاؤں گی میں صبا؟ بڑے دعوے کر کے لائی تھی تمہیں ان کے پاس سے، بہت وعدے کیے تھے، یہ تھا وہ سکھ؟ انہوں نے اسے خود سے دور ہٹاتے ہوئے اب انکل پر نظریں جما دی تھیں۔ وہ ویکینڈ پر ہمیشہ کی طرح اپنے میکے جانے لگی تو آنٹی اسے چھوڑنے پوچھ تک آئیں۔ وہ اس سے کچھ کہہ تو نہیں رہی تھیں، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک التجا تھی۔ اپنے ماں باپ کو کچھ مت بتانا۔ حالانکہ وہ یہ بات بھی جانتی تھیں کہ صبا سب کچھ بہت پہلے سے جانتی ہے۔ اگر اسے کسی کو کچھ بتانا ہوتا تو وہ کب کا بتا بھی چکی ہوتی، بلکہ یہ گھر بھی چھوڑ کر جا چکی ہوتی۔ یہ سب جاننے کے باوجود بھی وہ ڈر رہی تھیں۔ صبا کے سامنے تو شرمندہ ہو چکی تھیں، مگر اس کے گھر والوں کے سامنے بے عزتی کا حوصلہ ان میں نہیں تھا۔ وہ گھر آئی تو وہاں ہمیشہ کی طرح اس کا پرجوش طریقے سے استقبال کیا گیا۔ وہ ہمیشہ شام کو آ جایا کرتی اور پھر اگلے روز چھٹی کا پورا دن ان لوگوں کے ساتھ گزار کر رات کو واپس جایا کرتی۔ بابا اور ڈیڈی آفس سے آ چکے تھے، جبکہ ارتضیٰ ابھی نہیں آیا تھا۔ اسلام آباد گیا ہے ارتضیٰ، رات تک واپس آ جائے گا، اس کے استفسار پر ڈیڈی نے بتایا تھا۔ وہ ہوتا تو اکثر صبا اور معاذ کو لے کر کہیں گھومنے یا آئس کریم کھلانے ہی لے جایا کرتا تھا۔ رات کے کھانے سے کچھ پہلے ارتضیٰ بھی آ گیا تھا۔ حسب عادت اسے دیکھ کر اس نے خوشی کا اظہار کیا تھا، جو یہ بات ظاہر کرتی تھی کہ وہ بڑی شدت سے اس کی آمد کا منتظر تھا۔ کیا پروگرام ہے سفیر کی واپسی کا؟ اگلے مہینے 1 سال ہو جائے گا اسے گئے ہوئے۔ کھانا کھاتے ہوئے بابا نے اس سے پوچھا۔ ان کا لہجہ عام سا تھا۔ ابھی کچھ پتہ نہیں ہے، شاید 3-4 مہینے لگ جائیں۔ اس کی بہت عرصے سے سفیر سے اس موضوع پر بات نہیں ہوئی تھی۔ سفیر سے اس کی آخری بات تبھی ہوئی تھی جب اس نے اسے اپنی شادی کے بارے میں بتایا تھا۔ بابا کو کچھ نہ کچھ تو جواب دینا تھا، سو اس نے 3-4 مہینے کہہ کر بات کو فی الحال ٹالنے کی کوشش کی، مگر دل ہی دل میں اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب جب بھی سفیر سے بات ہوئی تو وہ اس سے اس بارے میں پوچھے گی۔ وہ اپنے آنے کا بتا دے، پھر ہی وہ یہاں گھر والوں کو اس کی شادی کے بارے میں بتانے کی ہمت کرے گی۔ ابھی تک تو اس کی سمجھ میں یہ بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان لوگوں کو یہ بات کس طرح اور کس انداز سے بتائے کہ انہیں زیادہ دکھ نہ ہو اور وہ اس بات کو قبول بھی کر لیں۔ اسے سفیر کے فون کا زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ 4 دن بعد ہی اس کا فون آ گیا تھا۔ وہ آنٹی سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اس سے سخت ناراض تھیں، سو انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ فون چونکہ اس نے ریسیو کیا تھا، اس لیے سفیر تک آنٹی کا انکار بھی اسے ہی پہنچانا تھا۔ آنٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ لیٹی ہوئی ہیں، آپ بعد میں فون کر لیجیے گا۔ اس نے براہ راست یہ کہنے کے بجائے کہ وہ اس سے ناراض ہیں اور بات نہیں کرنا چاہتیں، گول مول جواب دے دیا تھا۔ تب بھی وہ ساری بات سمجھ گیا تھا۔ تم سناؤ کیسی ہو؟ اس بارے میں مزید کوئی بات کہے بغیر اس نے معمول کے انداز میں اس کی خیریت پوچھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ اور سمیہ کیسے ہیں؟ اس نے بھی جواباً خیریت پوچھی تھی۔ ہاں، ہم دونوں بھی بالکل خیریت سے ہیں۔
وہ شاید اب فون بند کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے اس نے جلدی سے یہ سوچ کر کہ پھر وہ پتہ نہیں کب فون کرے، جلدی سے پوچھا، آپ دونوں نے کراچی آنے کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ فی الحال تو کافی طویل عرصے تک ہمارا کراچی آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بہت صاف اور دو ٹوک انداز میں انکار کیا تھا۔ وہ اس کا اتنا واضح انکار سن کر سن رہ گئی تھی۔ وہ اس سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ وہ ضرور واپس آئے گا، اور اس نے اسے ایک مرتبہ یہ بھی بتایا تھا کہ وہ وعدے سے پھرنے والا انسان نہیں ہے۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا۔ بہت ہی مردہ لہجے میں اس نے بولنے کی کوشش کی، مگر سفیر نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی تھی۔ ہاں، مجھے یاد ہے کہ میں نے کیا کہا تھا۔ اس وقت میرا ارادہ بھی تھا آنے کا۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، مگر سمیہ پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے اس سے محبت کی ہے، میں اس کا دل دکھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر کبھی وہ خوشی سے راضی ہو گئی تو ہم لوگ پاکستان آ جائیں گے، ورنہ جہاں وہ رہنا چاہے گی میں وہیں اس کے ساتھ رہوں گا۔ اس کا لہجہ بہت مستحکم اور دو ٹوک تھا۔ اپنے وعدے سے مکر جانے پر قطعاً کوئی تعصب اس کے لہجے میں نہ تھا۔ اپنی بات مکمل ہوتے ہی اس نے بغیر خدا حافظ کہے فون بند کر دیا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے بابا کے استفسار پر سفیر کی واپسی 3-4 مہینے بعد کی بتائی تھی، جبکہ یہاں تو 7 مہینے گزر چکے تھے، یعنی اس کی شادی کو 1.5 سال ہو گیا تھا۔ اس کے ہر چکر پر بابا، ڈیڈی یا ماما میں سے کوئی نہ کوئی سفیر کے بارے میں ضرور پوچھتا تھا، اور وہ جواب میں وہ وہاں کسی کام میں پھنس گئے ہیں، ابھی کچھ دن اور انہیں وہاں رہنا پڑے گا کہتی۔ اس روز وہ وہاں گئی تو بابا بہت غصے میں تھے۔ یہ سفیر آخر چاہتا کیا ہے؟ اگر اس کا فوری طور پر واپسی کا پروگرام نہیں ہے تو تمہیں اپنے پاس بلا لے۔ اتنا گیا گزرا نہیں ہے وہ کہ بیوی کو اپنے پاس بلانا اور ساتھ رکھنا افورڈ نہ کر سکے۔ لاؤنج میں اس وقت سبھی موجود تھے۔ ان سب کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ چاروں اس بات کو آپس میں بہت زیادہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ بابا، انہیں واپس تو آنا ہے نا، پھر مجھے بلا کر کیا کریں گے؟ کل رات ہی تو میری ان سے فون پر بات ہوئی ہے۔ وہ خود واپس آنے کے لیے بہت بے چین ہیں، بس کچھ کاموں میں اس طرح سے پھنس گئے ہیں کہ آ نہیں پا رہے۔ اس نے بابا کا غصہ کم کرنے کی کوشش کی۔ واپس آنے کا ارادہ ہے، مگر کب آئے گا یہ پتہ نہیں۔ بہت خوب، ایسے تو ظفر کا بھی ارادہ ہے کہ چند سال امریکہ میں گزار کر واپس پاکستان آ جائے گا۔ پھر تو ہمیں آسما کو بھی یہیں روک کے رکھنا چاہیے تھا۔ کیا ضرورت تھی اسے ظفر کے پاس بھیجنے کی؟ کبھی نہ کبھی تو وہ واپس آ ہی جاتا۔ بابا بہت غصے میں تھے۔ شادی کا ابتدائی دور میاں بیوی کے درمیان انڈرسٹینڈنگ کے لیے سب سے اہم دور ہوتا ہے۔ اس دور میں 2 الگ الگ افراد ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تم دونوں یہ اہم ترین وقت الگ الگ رہ کر گزار رہے ہو۔ اگر تمہیں شوہر سے دور ساس سسر کے پاس ہی رہنا تھا تو پھر تم شادی سے پہلے کیا بری تھیں؟ ہم لوگوں سے دور کیا تم اپنے ساس سسر کے ساتھ رہنے کے لیے گئی تھیں؟ بابا کبھی کبھار اس طرح غصے میں آتے تھے۔ غضنفر بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں صبا۔ شادی کے وقت یہی بات طے ہوئی تھی کہ سفیر جلد ہی پاکستان واپس آ جائے گا۔ میں تمہیں خود سے دور نہیں بھیجنا چاہتی تھی، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ تم اب نارمل زندگی گزار دو۔ اگر سفیر ابھی کچھ عرصہ وہیں رہنا چاہتا ہے تو اس سے کہو کہ تمہیں اپنے پاس بلا لے۔ ماما بابا کی طرح غصے میں تو نہیں تھیں، لیکن ان کا انداز بھی بہت فیصلہ کن تھا۔ اس سے کیا بات ہوگی، میں خود بات کرتا ہوں سفیر اور فیروز سے۔ بابا نے اس کی سمت ناراضگی سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ پلیز بابا، آپ ان لوگوں سے کچھ مت کہیے گا، وہ سمجھیں گے کہ میں نے گھر جا کر کوئی شکایت کی ہے۔ میں اپنے گھر میں بدمزگی اور تناؤ پیدا نہیں کرنا چاہتی۔ وہ التجائیہ انداز میں بولی۔ وہ جو مرضی سمجھ لیں، مجھے کسی کے سمجھنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ بابا خفگی سے بولے۔ اچھا، آپ ناراض تو مت ہوں، چلے میں خود بات کر لوں گی، پرامس۔ میں سفیر سے کہوں گی کہ وہ مجھے اپنے پاس ٹورنٹو بلا لیں۔ بابا مجھ سے تنگ آ گئے ہیں۔ میں ہر ہفتہ ان کے گھر جاتی ہوں نا، تو انہیں اچھا نہیں لگتا میرا اتنا جلدی جلدی آنا۔ وہ روٹھے لہجے میں بولی۔ ارتضیٰ بزنس کے کسی کام سے امریکہ جا رہا تھا۔ صبا نے یہ سن کر کہ وہ نیو یارک کے علاوہ ظفر سے ملنے ڈیلس بھی جائے گا، بھابھی اور بھتیجی جو وہیں پیدا ہوئی تھی اس کے لیے اس کے ہاتھ بہت سارے تحفے بھجوائے تھے۔ ظفر غصے کے عالم میں اپنی مٹھیاں بھیجے کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ ارتضیٰ سامنے صوفے پر بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ ظفر کے چہرے پر اگر غصہ تھا تو ارتضیٰ کے چہرے پر دکھ اور پریشانی۔ وہ دونوں آپس میں کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ کمرے میں سوائے گھڑی کی ٹک ٹک کے دوسری کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اچانک اقصیٰ کے رونے کی آواز نے
اس سکوت کو درہم برہم کرنے کی کوشش کی تھی۔ آسماں اسے چپ کراؤ، ظفر دھاڑا تھا۔ ظفر آرام سے، اس طرح غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ اسے ٹوکنے پر مجبور ہوا تھا۔ ارتضیٰ، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ کیا صبا اس طرح کی بے وقوفی بھی کر سکتی ہے؟ کیا وہ اتنی بڑی بات ہم لوگوں سے چھپا سکتی ہے؟ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بڑی بے بسی سے بولا۔ اس کی آواز میں غصے کی جگہ رنج اور کرب نے لے لی تھی۔ وہ جیسے ابھی تک کسی شوقی کیفیت میں مبتلا تھا، اور شوقی حالت میں تو ابھی تک ارتضیٰ بھی تھا۔ جو کچھ کل وہ اور ظفر سفیر کے گھر پر دیکھ کر اور سن کر آئے تھے، اس نے ارتضیٰ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ ابھی تک سکتے کی حالت میں تھا۔ یہ ٹھیک تھا کہ وہ امریکہ بزنس کے کام سے آیا تھا، مگر پاکستان سے ہی وہ یہ بات طے کر کے آیا تھا کہ وہ اور ظفر سفیر سے ملنے کینیڈا جائیں گے۔ اس کی چھٹی حس کسی گڑبڑ کی نشاندہی کر رہی تھی۔ اس گڑبڑ کا احساس صرف اس کو نہیں تھا، بابا اور ڈیڈی کو بھی تھا۔ ماما کے لبوں پر بھی ہر وقت یہی جملہ رہتا تھا کہ مجھے صبا خوش نہیں لگتی۔ صبا کی زندگی میں کچھ نہ کچھ پرابلم ضرور ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے وہ ہم لوگوں سے کچھ چھپاتی ہے۔ اس نے ظفر سے کہا تھا۔ پھر وہ دونوں مل کر سفیر سے ملنے کینیڈا آ گئے تھے۔ اسے پہلے سے مطلع کیے بغیر وہ دونوں اچانک اس کے اپارٹمنٹ پہنچے تھے۔ بیل بجانے پر اس فلیٹ کا دروازہ ایک لڑکی نے کھولا تھا۔ ارتضیٰ کے بدترین خدشات درست ثابت ہو گئے تھے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے اندازوں کے صحیح نکلنے پر خوش ہونے کے بجائے اس کا دھاڑیں مار مار کر رونے کو دل چاہ رہا تھا۔ ظفر کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ ارتضیٰ ہی نے اس لڑکی سے سفیر کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ دونوں کو لے کر اندر آ گئی تھی۔ اندر آتے ہی انہیں سفیر بھی نظر آ گیا۔ وہ ایک کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کی گود میں ایک بالکل چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ وہ اس بچے کو پیار کر رہا تھا۔ بچے کو پیار کرتے کرتے ہی اس کی ان دونوں پر نگاہ پڑی۔ اس کے چہرے کا رنگ بالکل فک ہو گیا تھا۔ کیسے ہو سفیر؟ ارتضیٰ نے آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے طنزیہ انداز میں اس کی خیریت پوچھی۔ یہ غالباً تمہارا بیٹا ہے؟ اس نے اس چھوٹے سے بچے پر ایک نگاہ ڈالی۔ سفیر نے اسے کوئی جواب دینے کے بجائے اس لڑکی کو انگریزی میں مخاطب کیا۔ سمیہ، یہ میرے کزنس ہیں، پاکستان سے مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ وہ لڑکی مسکراتے ہوئے ان لوگوں سے خیریت پوچھنے لگی۔ ارتضیٰ کو اندازہ ہوا کہ اس لڑکی کو اردو نہیں آتی۔ دوسرا والا اندازہ ارتضیٰ کے لیے بے حد تکلیف دہ تھا کہ وہ ارتضیٰ اور ظفر کے سامنے اپنی اصلیت ظاہر ہونے پر شرمندہ نہیں تھا، بلکہ وہ اس لڑکی کے سامنے کسی بات کے ظاہر ہو جانے کے خوف سے پریشان تھا۔ وہ اس سے اپنے کزنس کے لیے شاندار سے کھانے کا انتظام کرنے کا کہہ کر ان دونوں کو ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ ظفر اب مزید اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ یہ سب کیا ہے سفیر؟ اس کی بات کا جواب دینے سے پہلے سفیر نے اٹھ کر ڈرائنگ روم کا دروازہ بند کیا تھا۔ وہ اردو نہیں سمجھتی تھی، لیکن وہ پیار بھری آوازوں اور غصے بھری چیخو پکار میں تمیز تو کر سکتی تھی۔ ارتضیٰ ایک دم ہی ہار سا گیا تھا۔ کتنا تکلیف دہ تھا یہ انکشاف کہ اس شخص کی زندگی میں صبا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ظفر غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ غصے میں سفیر کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا تھا، اور ارتضیٰ اس قدر ٹوٹی پھوٹی حالت میں بیٹھا تھا کہ اس میں ظفر کو چپ کرانے کی بھی ہمت نہیں رہی تھی۔ سفیر جواباً بڑے عجیب عجیب انکشافات کر رہا تھا۔ وہ سفیر سے کس بات پر لڑتا اور کس برتے پر لڑتا۔ صبا نے اسے اس قابل بھی نہیں چھوڑا تھا کہ وہ سفیر کا گریبان پکڑ کر اس سے صبا کی زندگی کی بربادی کا حساب مانگتا۔ وہ لڑکی کس کمال سے ان سب کو بیوقوف بناتی رہی تھی۔ ارتضیٰ کو اس کی ایک ایک بات یاد آ رہی تھی۔ جب تک سفیر وہاں رہا، وہ جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتی رہی جو انہیں یہ یقین دلا سکیں کہ صبا اور اس کے شوہر میں مثالی محبت ہے۔ ظفر کے برا بلا کہنے پر سفیر بھی کوئی مشتعل ہو گیا تھا۔ اس نے بہت تلخ لہجے میں کہا تھا کہ وہ اس کی بہن کو طلاق دینے کے لیے تیار ہے۔ اس کے لیے تو خود یہ رشتہ ایک بوجھ ہے۔ وہ یہ بتا رہا تھا کہ اس نے تو صبا کے ساتھ کیا وعدہ نبھانے کے لیے اس لڑکی سے بھی جھوٹ بولا۔ اس سے یہ کہا کہ میں نے اپنی پاکستانی بیوی کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ بجائے شرمندہ ہونے کے ان لوگوں پر احسان جتا رہا تھا۔ صبا کے لیے اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ زبردستی اس کے گلے پڑی تھی۔ ارتضیٰ کے بس میں ہوتا تو وہ اس کے ساتھ نہ جانے کیا کر ڈالتا۔ صبا کے لیے یہ لہجہ اور یہ انداز اس کی برداشت سے باہر تھا، مگر صبا نے ذلت بھری اس زندگی کا انتخاب خود کیا تھا۔ اس نے ان لوگوں کو کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ آتے وقت ظفر سفیر سے کہہ رہا تھا
کہ وہ فوراً صبا کو طلاق دے دے۔ پھر وہ دونوں واپس ڈیلس آ گئے تھے۔ ظفر کی غم و غصے سے بری حالت تھی اور ارتضیٰ بالکل خاموش تھا۔ وہ اسکول سے واپس آئی تو گاڑی سے اترتے ہی اس کی پورچ میں کھڑے ارتضیٰ پر نظر پڑی۔ ارے ارتضیٰ بھائی آپ، السلام علیکم۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آئی۔ کب واپس آئے آپ؟ اس نے بڑی سنجیدگی سے اس کے سلام کا جواب دیا تو اس نے جھٹ اگلا سوال کر ڈالا۔ رات ہی آیا ہوں۔ اس کا لہجہ اس بار بھی سنجیدہ ہی تھا۔ اچھا آپ یہاں پر کیوں کھڑے ہیں؟ اندر چلے نا، مجھے تم سے کچھ کام ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ ارتضیٰ نے سرد انداز میں اسے حکم دیا۔ آپ اندر تو چلیں ارتضیٰ بھائی، آنٹی بھی ابھی اسکول سے واپس نہیں آئی ہیں، وہ آ جائیں، آپ ان سے مل لیں، پھر ہم چلتے ہیں۔ ارتضیٰ نے آنکھوں پر سن گلاسز لگا رکھے تھے۔ وہ اس کی آنکھوں میں موجود تاثرات کو نہیں پڑھ سکتی تھی، لیکن اس کا سخت لب و لہجہ وہ پہچان رہی تھی اور اس پر حیران بھی ہو رہی تھی۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے تم سے کچھ کام ہے، تم فوراً گاڑی میں بیٹھو۔ وہ اپنی گاڑی کے پاس ہی کھڑا ہوا تھا۔ اس سے یہ بات کہتے ہوئے اس نے گاڑی کا دروازہ بھی کھول دیا تھا۔ لیکن ارتضیٰ بھائی، میں آنٹی سے کہے بغیر جاؤں گی تو وہ کیا سوچیں گی؟ وہ آنے والی ہوں گی، آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں۔ وہ اس کا پراسرار انداز سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسے زندگی میں پہلی مرتبہ ارتضیٰ سے خوف آ رہا تھا۔ صبا تم گاڑی میں خود بیٹھو گی یا میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر بٹھاؤں؟ اس بار اس کا لہجہ عجیب سا تھا۔ وہ ہار ماننے والے انداز میں اس کی گاڑی کے پاس آ گئی۔ آنٹی سے کہہ دینا میں ارتضیٰ بھائی کے ساتھ کسی ضروری کام سے جا رہی ہوں، اس نے ملازم سے کہا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی ارتضیٰ نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ گاڑی بڑی مناسب رفتار سے چلا رہا تھا۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد پریشانی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ارتضیٰ نے گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے پاس لا کر روک دی۔ وہ اس سے کچھ بھی کہے بغیر گاڑی سے اترا اور ریسٹورنٹ کے داخلی دروازے کی طرف قدم بڑھائے تو وہ بھی گاڑی سے اتر کر اس کے پیچھے پیچھے ریسٹورنٹ میں داخل ہو گئی۔ وہ ایک میز کے سامنے رکھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ صبا بھی خاموشی سے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے ارتضیٰ بھائی؟ وہ اندر آ کر سن گلاسز اتار چکا تھا اور اب وہ اس کی آنکھوں میں غصہ، ناراضگی اور برہمی بہت واضح طور پر دیکھ سکتی تھی، مگر وہ اس کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ ویٹر نے مینیو کارڈ لا کر ان کے پاس رکھا تو ارتضیٰ کھانے کا آرڈر یوں کرنے لگا جیسے اسے یہاں پر کھانا کھلانے ہی لایا تھا۔ ویٹر آرڈر لے کر چلا گیا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سفیر کا بیٹا بہت پیارا ہے، بالکل انگریز لگتا ہے، پورا کا پورا اپنی ماں پر گیا ہے۔ بہت پرسکون اور ہموار لہجے میں وہ اس سے مخاطب تھا، اور صبا کا یہ حال تھا جیسے کسی نے اس کے جسم کا سارا خون ہی نچوڑ لیا تھا۔ ارتضیٰ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک دم ہی اپنی نگاہیں جھکا لی تھیں۔ اس نے میز پر رکھے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیے۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے۔ اس مہینے کی 9 تاریخ کو پیدا ہوا ہے اس کا بیٹا۔ جب ہم لوگ اس سے ملے تو وہ پورے 5 دن کا ہو گیا تھا۔ ہمارے جانے سے 1 دن پہلے ہی اس کی بیوی ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر واپس آئی تھی، اور اتنی باتیں تھی کرنے کے لیے کہ میں اور ظفر اس کا نام پوچھنا بھی بھول گئے۔ خیر تمہیں تو معلوم ہی ہوگا کہ سفیر نے اپنے بیٹے کا کیا نام رکھا ہے۔ اس کا سوالیہ انداز بہت دوستانہ قسم کا تھا۔ ویٹر نے کھانا سرو کرنا شروع کر دیا تھا۔ شروع کرو، بہت بھوک لگ رہی ہے مجھے۔ کھانا سرو ہو چکا تو وہ اس کے آگے ڈشز رکھتے ہوئے بولا۔ وہ اسی طرح سر جھکائے ہوئے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا تو ایک رنگ جا رہا تھا۔ اس کا سر یوں جھکا ہوا تھا جیسے ایک اناڑی چور اپنی پہلی ہی چوری پر رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو۔ ارتضیٰ نے خود ہی اس کی پلیٹ میں چاول اور سلاد ڈال دیے تھے۔ کیا تمہیں ایسا تو نہیں لگتا تھا صبا کہ شاید کینیڈا بہت دور ہے اور ہم میں سے کوئی بھی وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا؟ وہ اپنی پلیٹ میں چکن کا پیس ڈالتے ہوئے مسکرایا۔ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے بھائی، مراقبے سے باہر آ جاؤ۔ اس نے اس کے سامنے ہاتھ لہرایا اور پھر خود بھی کھانا کھانے لگا۔ وہ بہت بے فکری اور مزے سے کھانا کھا رہا تھا۔ کیا کل سفیر کے ساتھ چیٹنگ کے دوران اس کی پیار بھری باتیں سن سن کر ہی تمہارا پیٹ بھر گیا تھا جو اب کھانے کی طرف دیکھ ہی نہیں رہی؟ وہ بڑے شرارتی سے انداز میں مسکرایا۔ بڑی مشکل ہوتی ہوگی اسے اپنی بیوی سے چوری چھپے تم سے چیٹنگ کرتے ہوئے، تمہیں ای میلز بھیجتے ہوئے، فون کرتے ہوئے۔ وہ اپنی بیوی سے یہ جو کہہ چکا ہے کہ اس نے اس پاکستانی لڑکی کو طلاق دے دی ہے، اب اس سے چھپ کر تم سے بات کرنے کا موقع ڈھونڈتا ہوگا۔ واقعی تم ٹھیک کہتی ہو صبا، سفیر تم سے بہت محبت کرتا ہے،
کتنا خیال ہے اسے تمہارا، اپنی بیوی کے خوف کے باوجود بھی وہ روزانہ تم سے رابطہ کرتا ہے۔ وہ اپنی پلیٹ میں سلاد ڈالنے لگا۔ ارتضیٰ نے بڑی فرصت سے کھانا ختم کیا تھا۔ بل پے کر کے وہ اٹھا تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی تو ارتضیٰ نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ بابا کو میں نے رات ہی سفیر کے بیٹے کی خوشخبری سنا دی تھی۔ وہ بھی بڑے خوش ہوئے تھے، اتنے خوش کہ مارے خوشی کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بڑی مشکلوں سے میں نے ان کے وہ خوشی کے آنسو خوش کیے تھے۔ ابھی ڈیڈی اور ماما کو نہیں بتایا۔ انہیں تو میرا خیال ہے بابا سے بھی زیادہ خوشی ہوگی۔ ڈر رہا ہوں کہ کہیں وہ خوشی سے پاگل ہی نہ ہو جائیں۔ وہ گھر کی طرف جانے والے راستے پر رواں دواں بڑے ہلکے پھلکے انداز میں بول رہا تھا۔ اس کے پورے جسم پر کپکپاہٹ طاری تھی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ میں گھر نہیں جاؤں گی ارتضیٰ بھائی، پلیز مجھے گھر لے کر مت جائیں۔ اسٹیئرنگ پر رکھے اس کے ہاتھ پر اس نے اپنا ٹھنڈا یخ ہاتھ رکھ کر چلاتے ہوئے کہا۔ وہ ماما، ڈیڈی، بابا کسی کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ پر رکھا اس کا ہاتھ بڑے غصے سے جھٹک کر دور ہٹا دیا تھا۔ کیوں نہیں جاؤ گی تم گھر؟ اپنی آنکھوں سے دیکھنا سارا تماشا، بہت مزہ آئے گا تمہیں، وہ سرد آواز میں بولا۔ ارتضیٰ نے گاڑی گھر کے پورچ میں لا کر روکی، پھر بہت تیزی سے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا اور پھر اس کی طرف آ کر اسے ہاتھ سے پکڑ کر گاڑی سے اتارا اور گھسیٹتا ہوا اندر لے آیا تھا۔ اس کے اندر قدم رکھتے ہی صبا کا موبائل بجا تھا۔ ارتضیٰ نے اس کا بیگ چھیننے والے انداز میں اس کے ہاتھ سے لیا اور پھر اس میں سے موبائل نکال کر اسے آف کر دیا۔ لاؤنج خالی پڑا تھا۔ شاید ماما کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھیں اور معاذ بھی سو رہا تھا۔ اس کے بیٹھنے کے چند سیکنڈ بعد ہی لاؤنج میں رکھے فون کی گھنٹی بجی تھی۔ جی، صبا میرے ساتھ آئی ہے۔ ارتضیٰ کال ریسیو کر رہا تھا۔ مجھے پتا تھا آپ کی کال ہے، اسی لیے میں نے موبائل آف کر دیا تھا۔ اس کا انداز غصہ خانہ تھا۔ وہ یہیں پر ہے مگر آپ سے بات نہیں کرے گی، اور بہتر ہوگا کہ آپ کچھ دنوں تک یہاں رابطہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہم آپس میں گفتگو کر لیں، پھر آپ سے بات ہوگی۔ بہت درستگی سے انہیں جواب دیتے ہوئے اس نے ریسیور پٹخ دیا۔ وہ صوفے پر گر سی گئی۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ کیا لگتا تھا تمہیں؟ یہ ڈرامہ کب تک چلا سکتی تھی تم؟ کیا ہم لوگ تمہیں احمق اور پاگل نظر آتے تھے، یا اتنے لاچار کہ کینیڈا نہ جا سکتے ہوں؟ طنزیہ انداز ترک کر کے اب وہ براہ راست غصے کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ صوفے سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کیے سانس لینے کی جدوجہد کر رہی تھی۔ ارتضیٰ ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے اٹھا۔ اس نے اے سی آن کیا، پھر ریشما کو آواز دے کر بلایا۔ ایک گلاس جوس لے کر آؤ فوراً۔ اسے آنکھیں بند کیے ارتضیٰ کی تشویش میں ڈوبی آواز سنائی دی، پھر اسے جلد ہی ریشما کی آواز آئی۔ وہ جوس کا گلاس ارتضیٰ کو دے رہی تھی۔ جوس پیو۔ وہ اس کے برابر میں صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اس کی آواز سن رہی تھی۔ اس کے لہجے میں ابھی بھی غصہ اور ناراضگی تھی، مگر اس غصے کے بہت پیچھے چھپی ہوئی تشویش بھی محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس نے گلاس اس کے منہ سے لگا دیا تھا۔ وہ زبردستی اس کے منہ میں جوس انڈیل رہا تھا۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، وہ جوس پینے لگی تھی۔ اس طرح آنکھیں بند کیے ہوئے وہ پورا گلاس خالی کر چکی تو وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ اگر اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تو یہیں لیٹ جاؤ، چاہو تو کچھ دیر سو جاؤ، خود کو تیار کر لو آنے والے وقت کے لیے۔ جو کچھ ہونے والا ہے وہ تو تمہیں ہر حال میں فیس کرنا ہی ہے۔ وہ بے رحمی سے اسے مشورہ دیتا ہوا لاؤنج سے نکل گیا تھا۔ وہ ماما اور ارتضیٰ کے ساتھ بیٹھی شام کی چائے پی رہی تھی جب بابا اور ڈیڈی گھر آئے۔ ڈیڈی کی طرف ایک نظر ڈالتے ہی اسے احساس ہو گیا کہ بابا انہیں سب کچھ بتا چکے ہیں۔ اس نے ڈیڈی کی آنکھوں میں اس سے پہلے ایسا کرب اور ایسی تھکن کب دیکھی تھی؟ سمن کی موت پر، ہاں سمن کی موت پر اس نے ڈیڈی کو اتنا ہی نڈھال اور ٹوٹا ہوا دیکھا تھا۔ وہ خشک اور بنجر آنکھیں لیے ڈیڈی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ماما ڈیڈی کی طرف تشویش بھرے انداز میں دیکھنے لگی۔ آفس میں ذرا طبیعت خراب ہو گئی تھی، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، تھوڑی دیر ریسٹ کرے گا تو طبیعت سنبھل جائے گی۔ ڈیڈی کی جگہ بابا نے ماما کو جواب دیا تھا۔ ڈیڈی نے بھی زبردستی مسکرا کر اپنی طبیعت کے بارے میں ان کی فکر مندی دور کی اور پھر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ماما بھی ان کے پیچھے پیچھے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ کیسی ہو صبا؟ بابا اسے پہلے ہی دیکھ چکے تھے مگر مخاطب اب کیا تھا۔ ان کا لہجہ ارتضیٰ کی طرح طنزیہ اور غصے سے بھرا ہوا نہیں تھا، اس میں ویسی ہی محبت تھی جیسی ہمیشہ ہوا کرتی تھی۔ ٹھیک ہوں بابا۔ اس کی نظریں جھک گئی تھیں۔ ارتضیٰ چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے
بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ڈیڈی رات کے کھانے تک اپنے کمرے ہی میں رہے تھے۔ ماما انہیں سوتا دیکھ کر تھوڑی دیر بعد واپس اس کے پاس آ گئی تھیں۔ بابا بھی وہیں آ کر بیٹھ گئے۔ وہ بڑے نارمل انداز میں ماما اور صبا سے باتیں کر رہے تھے، بالکل اسی طرح جیسے وہ لوگ آپس میں ہمیشہ بات کیا کرتے تھے۔ وہ چپ بیٹھی تھی، مگر بابا زبردستی اسے مخاطب کر کے بولنے پر مجبور کر رہے تھے۔ معاذ ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں لیے اپنے اسپورٹس کار اڑاتا پھر رہا تھا۔ ارتضیٰ کے کوئی مہمان آئے ہوئے تھے۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا ان سے باتیں کر رہا تھا۔ کھانے سے کچھ پہلے اس کے مہمان واپس گئے تھے۔ وہ سب ڈائننگ ٹیبل پر اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ فون کی بیل بجنے پر فون سننے رک گیا تھا۔ نہیں، آپ آج زحمت مت کیجیے، کسی اور دن تشریف لائیے گا، آج ہم لوگ بہت مصروف ہیں۔ اس کا لہجہ بہت مہذبانہ ہونے کے باوجود بھی گستاخی کا عنصر لیے ہوئے تھا۔ ڈائننگ روم میں وہ سب اس کی آواز سن رہے تھے، سوائے مما کے وہ سب جانتے تھے کہ وہ اس وقت کس سے بات کر رہا ہے۔ مما معاذ کی پلیٹ میں کھانا ڈالنے میں مصروف تھیں۔ کھانے کے بعد ان سب نے ساتھ بیٹھ کر چائے پی۔ معاذ کی گورنس اسے سلانے کے لیے کمرے میں لے گئی تو مما بھی ان لوگوں کو شب بخیر کہتی ان کے ساتھ چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد لاؤنج میں وہ چاروں رہ گئے تھے۔ وہ تینوں بالکل خاموش تھے۔ ان سب کو مما کے سو جانے کا انتظار تھا۔ کچھ دیر بعد جب ارتضیٰ کو یقین ہو گیا کہ وہ سو گئی ہیں تو وہ اٹھا اور لاؤنج کے تمام دروازے اور کھڑکیاں بند کر دیں۔ وہ گمسم سے انداز میں اس کی ساری کارروائی کو دیکھ رہی تھی۔ بابا نے ٹی وی بند کر دیا۔ ڈیڈی نے اپنے ہاتھوں پر جمی نگاہیں اٹھا کر اتنی دیر میں پہلی مرتبہ صبا کی طرف دیکھا تھا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی، کرب تھا، اذیت تھی۔ وہ بہت بوڑھے اور کمزور لگ رہے تھے۔ صبا، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے لیے درست فیصلہ نہ کر سکا، ایک بہترین انسان تمہارے لیے منتخب نہ کر سکا۔ اپنی طرف سے میں نے اور تمہاری ماما نے ایک بہترین رشتہ تمہارے لیے چنا تھا، لیکن ہماری سوچ غلط ثابت ہو گئی۔ خاندان کے لوگوں نے وہ دھوکہ دیا کہ کیا کوئی خیر دے گا۔ اپنے ڈیڈی کو معاف کر دو بیٹا۔ وہ آنکھوں میں درد و غم کا طوفان لیے بیٹی سے معافی مانگ رہے تھے۔ اس کی زندگی میں یہ دن بھی آنا تھا کہ ڈیڈی کو اس سے معافی مانگنا پڑی۔ وہ کانپ کر رہ گئی تھی۔ تمہارا اور ملیحہ کا کوئی قصور نہیں ہے شفیق۔ سب ماں باپ کی طرح تم دونوں نے اپنی اولاد کی بہتری ہی چاہی تھی۔ تم دونوں نے سوچ سمجھ کر ایک بہترین فیصلہ کیا تھا۔ اس رشتے میں ایسی کوئی خامی بظاہر نظر نہیں آ رہی تھی جو انکار کرنے کا سبب بنتی۔ بابا نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مدبرانہ انداز میں انہیں سمجھایا۔ ہم نہیں سمجھ سکے تھے، مگر یہ تو سب کچھ جان چکی تھی۔ اسے شادی کے اول روز سفیر نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا تھا۔ آپ اس سے پوچھیں یہ کیوں خاموش رہی؟ کیوں نہیں ان کا جھوٹ اور دھوکہ ہمارے سامنے آیا کیا؟ کیوں نہیں اسی روز گھر آ کر ہمیں بتایا کہ یہ بات ہے؟ ارتضیٰ نے الزام عائد کرنے والے انداز میں کہا، محض اس لیے کہ ہمیں دکھ نہ ہو؟ واہ، کیا خوب جواز ہے یہ! ایسی باتیں کتنے عرصے تک چھپ سکتی ہیں؟ کیا اسے معلوم نہیں تھا؟ وہ سر جھکا کر خود پر لگنے والے الزامات سن رہی تھی۔ ارتضیٰ، صبا کو یوں مت کہو، بابا نے اسے ٹوکا۔ میں کیوں اسے کچھ نہ کہوں بابا؟ آخر کیوں؟ کیا اسے احساس ہے اس بات کا کہ اس نے ہم سب کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کیا سمجھتی ہے یہ خود کو؟ کسی المیہ ناول کا مرکزی کردار؟ صبر اور ایثار کا پیکر؟ اسے بتائیں کہ حقیقی زندگی میں اس طرح کے ہیروئنس کو سروں پر بٹھانے کے بجائے پیروں تلے رون ڈالا جاتا ہے۔ وہ بے حد غصے میں تھا۔ وہ شخص کس طرح اس کا ذکر کر رہا تھا جیسے یہ زبردستی اس کے سر پر مسلط ہے، اور صرف اس کی خواہش پر اس نے یہ رشتہ برقرار رکھا ہوا ہے، ورنہ کب کا ختم کر چکا ہوتا۔ کیا اس کے اندر عزت نفس اور خودداری بالکل ہی ختم ہو گئی ہے؟ اسے سفیر کے ساتھ اتنا شرمناک معاہدہ کرتے ہوئے ذرا سی بھی بے عزتی محسوس نہیں ہوئی؟ ان لوگوں نے اگر ہمیں دھوکہ دیا، ہم سے جھوٹ بولا، تو اس نے بھی ان کی پوری مدد کی ہے۔ یہ اگر اسی روز سب کچھ بتا دیتی تو پتہ چلتا انہیں کہ کسی کی بیٹی کی زندگی سے کھیل کر انہوں نے خود اپنی عزت کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ وہ مخاطب بابا سے تھا، مگر دیکھ اسی کو رہا تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ارتضیٰ، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ صبا کو ہمارے علم میں ساری بات لانی چاہیے تھی۔ صبا، تم نے یہ سب چھپا کر صرف خود پر ہی ظلم نہیں کیا، ہم سب پر بھی ظلم کیا ہے۔ ڈیڈی نے اس کی طرف بہت دکھ سے دیکھا تھا۔ ان کی آواز بھررائی ہوئی تھی۔ اس نے بابا کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے ہم میں سے کسی کے بارے میں نہیں سوچا۔ کیا اس کی زندگی صرف اسی کی ہے؟
کہ یہ اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کرتی پھرے؟ بابا سے کہتے ہوئے وہ اب براہ راست اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ کسی شخص کی زندگی صرف اس کی زندگی نہیں ہوتی صبا شفیق، اس ایک زندگی کے ساتھ دوسرے بہت سی زندگیوں میں جڑی ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اپنے لیے کوئی دکھوں سے بھرا ہوا راستہ چن لو اور ہم میں سے کسی کو کوئی فرق نہ پڑے۔ تم اپنے لیے ذلت بھری زندگی کا انتخاب کرو اور ہم سکون سے رہ لیں۔ کسی جگہ تمہاری تذلیل ہو تو وہ تذلیل صرف تمہاری نہیں ہوگی، ہماری بھی ہوگی۔ اور صبح اس روز زندگی میں پہلی مرتبہ میں کسی جگہ پر بے عزت ہوا تھا۔ اس کی آواز میں دکھ بولنے لگے۔ وہ ایک دم ہی صوفے پر سے اٹھ کر لاؤنج سے باہر نکل گیا تھا۔ ساری رات وہ، بابا اور ڈیڈی وہیں بیٹھے رہے تھے۔ فجر کی اذان سن کر ڈیڈی وہاں سے اٹھے۔ ان کے جانے کے بعد بابا بھی صوفے پر سے اٹھنے لگے تو اس نے ان کا بازو پکڑ لیا۔ وہ چونک کر اس کی طرف پلٹے۔ بابا، میں علیحدگی نہیں چاہتی، آپ لوگ پلیز میرا گھر بسا رہنے دیں۔ وہ ان کا بازو پکڑے التجا کر رہی تھی۔ لاؤنج کے اندر قدم رکھتے ارتضیٰ نے اس کی یہ بات سن لی تھی اور زندگی میں پہلی مرتبہ اس کا دل چاہا کہ وہ صبا کے منہ پر کھینچ کر تھپڑ مارے۔ بابا واپس صوفے پر بیٹھ گئے۔ بیٹا، ہر اچھی لڑکی اپنا گھر بسانا چاہتی ہے۔ کوئی لڑکی خوشی سے ایسا فیصلہ نہیں کرتی، نہ ہی ماں باپ خوشی سے ایسا چاہتے ہیں، مگر کوئی ایسی بات تو ہو جسے بنیاد بنا کر سمجھوتے کے بارے میں سوچا جا سکے۔ گھر شوہر سے ہوتا ہے، تمہارا شوہر تمہارے پاس نہ کبھی تھا اور نہ کبھی ہوگا۔ جب گھر بسا ہی نہیں تو اس کے اجڑنے پر غم کیسا؟ ارتضیٰ خاموشی سے لاؤنج سے واپس پلٹ گیا۔ وہ صبا کے رویے کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بات ضرور ہے جو صبا کے اس رویے کا سبب ہے۔ کوئی بات، کوئی وجہ۔ وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ اسے احساس ہوا تھا کہ صبا کے رویے کا یہ الجھاؤ ابھی سے نہیں ہے، تو پھر کب سے؟ اس نے بہت سوچا، پھر اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ سمن کے بعد سے ہی بہت بدل گئی ہے، بالکل کھوئی کھوئی، زندگی سے بیزار۔ شروع کی بات دوسری تھی، تب سمن کا غم تازہ تھا، مگر آہستہ آہستہ وہ سبھی زندگی کی طرف واپس آ گئے تھے، لیکن صبا نہیں آئی تھی۔ تو کیوں؟ صبا کی زندگی میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جو وہ ان سب سے چھپاتی تھی۔ وہ اس نتیجے تک تو پہنچ گیا تھا، مگر وہ وجہ کیا تھی وہ اس سے ہنوز لا علم تھا۔ ماما سے یہ بات کب تک چھپائی جا سکتی تھی؟ انہیں یہ بات آخر پتہ چلنی ہی تھی۔ بابا نے بڑے مناسب لفظوں میں انہیں اس بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ وہ ساکت رہ گئی تھیں۔ میری بیٹیوں کو خوشیاں راست نہیں آتیں، پتہ نہیں کس کی نظر لگی ہے ان کی خوشیوں کو۔ ایک کی زندگی میں خوشیاں تھیں تو اس کی عمر بہت تھوڑی تھی، اور دوسری کی زندگی میں خوشیاں سرے سے کبھی تھیں ہی نہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ ڈیڈی انہیں سمجھانے لگے۔